اب میں آپ کے سامنے بالکل ترتیب سے انشاءاللہ کچھ ایسے اسباب اور کچھ ایسے ریزنز آپ کے سامنے رکھوں گا جو نوجوانوں کے بگڑنے کا سبب ہے. غور سے سمجھیے اور ایک ترتیب سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے پہلی چیز، انسان کا فضول میں اپنے وقت کو برباد کرنا. وقت کی بہت اہمیت ہے. ایک بار اگر وقت نکل جائے دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آتا ہے. بہت سارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے بیچارے پورے دن بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ چلا رہے ہیں. آپ ان کا فون چیک کریں 4 گھنٹے ان کا واٹس ایپ پہ نکل جاتا ہے. فیس بک پہ 3 گھنٹے نکال دینے والے، یوٹیوب پہ 2 گھنٹے نکال دینے والے، کرکٹ میں پورے 4-6 گھنٹے نکال دینے والے نوجوان آپ کو مل جائیں گے. موبائل میں گیم کھیلنے والے نوجوان آپ کو پورے دن مل جائیں گے. رات میں 12 سے 1 بجے تک موبائل میں گیم میں لگے رہنا، یہ وقت کو برباد کرنا ہے. وقت کی اہمیت جب انسان نہیں سمجھتا ہے تو وہ نوجوان پھر دھیرے دھیرے بربادی اور تباہی کے راستے پہ چلا جاتا ہے. اور یہ موبائل کی بات آئی، اب دوسری چیز یہ موبائل ہے، اور اس میں واقعی ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے میں بیان کروں آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. یہ موبائل کا جو غلط استعمال ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے. تھوڑے دنوں پہلے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی، شاید آپ نے دیکھا ہوگا. ایک صاحب حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ میں حجر اسود کی تھوڑی دوری پہ موجود ہیں. یہاں ہم انسانوں کی آنکھیں بار بار ترس رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بار وہاں کی زیارت نصیب فرمائے. ہم وہاں پہ جائیں گے، اللہ سے یہ مانگیں گے، اللہ سے یہ دعا کر لیں گے اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش کریں گے. وہ بندہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کی تھوڑی دوری پہ موجود ہے، لیکن کسی نے پیچھے سے اس کی ایک ویڈیو بنائی، اسے معلوم نہیں چلنے پایا تھا. یہ بندہ حجر اسود کی تھوڑی سی دوری پہ بیٹھ کر اپنے موبائل فون کو نکال کر اس میں لوڈو کا گیم کھیل رہا تھا. ایسے ماں باپ کو غور کرنا چاہیے جن کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا تو بھی چھوٹا ہے، یہ موبائل میں گیم کھیل کر کے ٹائم پاس کر لیا کرتا ہے، اگر موبائل نہ دو ہمیں پریشان کرتا ہے. اللہ کی قسم بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ اس معاملے میں ماؤں کا ہاتھ ہوتا ہے. ہر ماں کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ فون ہے. جیسے بچے گھر میں شرارت کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں، بچوں سے پیچھا چھڑانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی ماں سے پوچھو، بچے کو موبائل میں کوئی گیم لگا کے دے دو، کوئی ویڈیو چالو کر کے کارٹون لگا کے دے دو، بچہ 2 گھنٹے تک بزی رہے گا. اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو فری رکھنے کے لیے بچے کو موبائل تھما دیا. اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. سکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو اس کے آگے، ارے پھر کچھ بند ہو گیا لے کے آئے گا، ارے بیٹا ایسے ایسے آئے گا، ساری ترتیب بتا دی جاتی ہے تاکہ بیچ بیچ میں ہم کو ڈسٹرب نہ کرے. ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ماؤں کا کردار ہوتا ہے اور بعد میں روتی ہیں. ایک اور صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو آئی، بلکہ کچھ حاجی حضرات تھے بیچارے حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ماحول کا اثر دیکھیں. اللہ کی قسم کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اگر وہ بندہ حجر اسود کے سامنے اگر وہ لوڈو گیم کھیل رہا ہے، کل آپ کا بیٹا اگر حجر اسود کے سامنے فری فائر کھیلتے ہوئے نہ دکھ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کچھ حاجی حضرات کو دیکھا گیا، دیکھو انسان کی عادت نہیں چھوڑتی ہے، بیچارے تاش کے پتے حرم میں بیٹھ کے کھیل رہے تھے. یہ باقاعدہ ویڈیو کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ مار کے. کیا کھیل رہے ہیں؟ تاش کے پتے وہاں پہ کھیل رہے ہیں. انڈیا کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہی ہیں عام طور پہ. انڈیا والے، ایک انڈیا والے کی بات مجھے یاد آئی. وہ بیچارہ پہلی بار گیا تھا وہ سعودی، تو اس کو تمباکو کی عادت ہوتی ہے نا، بڑے جگاڑ سے لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں. کیسے بھی جب کوئی بندہ انڈیا سے وہاں جاتا ہے تو کچھ منگانا ہو نہیں منگانا ہو انسان تمباکو منگاتا ہے، باقی چیز تو وہاں مل جائے گی. تو یہ صاحب کسی طریقے سے چھپ چھپا کے تمباکو تو لے کے پہنچ گئے. اچھا اب اس کو کھانے کے لیے جگہ بھی چاہیے، پولیس وغیرہ لگی ہوئی ہے، تو ایک طرف کنارے بیٹھ کے اس کو رگڑ کے جیسے یوں رکھنا چاہا. اب پولیس والا ان کو ڈانٹ رہا ہے، عربی میں ڈانٹا، یا رجل، اور لماذا تاکلوا ھذا الشیء، اس نے اپنے حساب سے ڈانٹا کچھ کہ یہ کیا کھا رہے ہو تم، تو عربی میں ڈانٹا جیسے. تو یہ انڈیا کا آدمی، اس کو کیا معلوم. اب انڈیا والوں کو جو جاہل ہوتے ہیں ان کو ہر عربی قرآن کی آیت لگتی ہے یا کوئی دعا معلوم ہوتی ہے. اب جیسے اتنا سننا تھا اس پولیس والے کو گیا اور پکڑ کے چمٹ لیا اور لگا رونے زور زور سے. پولیس والا جھڑکا ہے، کیا بکواس ہے، میں تجھے ڈانٹ رہا ہوں. تو یہ بولا میں رو اس لیے رہا ہوں کیونکہ اللہ کی قسم پہلی بار مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمباکو کھانے کی بھی کوئی دعا آتی ہے، بڑا کرم ہے کہ آپ نے مجھے بتا دیا. وہ اب یہی دعا پڑھ کے میں کھاؤں گا تمباکو. تو بعد میں کوئی ٹرانسلیٹر بغل میں تھا، بولا بھائی یہ تمباکو کھانے پہ ڈانٹ رہا تھا، تجھے دعا نہیں سکھا رہا تھا.
تو عربی نہ سمجھنے کا یہ نقصان وہاں ہوتا ہے. ایک بار بیچارہ یہ ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عربی سکھائیں ورنہ لینے کے دینے ہو سکتے ہیں. ایک عربی آدمی ٹوائلٹ میں گیا تو وہاں پہ فون بج گیا. یہ عربی نہ جاننے کا نقصان بتا رہا ہوں میں. اچھا اب وہ فون آ گیا کوئی ایمرجنسی کال تو اس نے عربی میں اٹھایا اور تھوڑے بہت ایک دو جملے عربی میں بولے اور رکھ دیا کہ عربی میں بولا اس نے کچھ. اب یہ انڈیا والا باہر کھڑا ہے, ارے نکال ابھی بتا رہا ہوں. اب وہ جیسے نکلا اس کو پکڑ کے لے دھنائی کر دیا 2-4 تماچے. لوگ دوڑے کیا ہو گیا؟ بولا یہ بدتمیز باتھ روم میں جا کے ٹوائلٹ میں یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. اب بتائیے وہ قرآن کی تلاوت اس کو لگ رہا ہے جبکہ وہ عربی میں اپنا کچھ بول رہا ہے. تو عربی نہ جاننے کا یہ نقصان ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو کم سے کم اتنی عربی سکھائیں کہ انہیں تمیز ہو جائے کہ یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے یا کوئی عام بول چال ہے. اتنا تو انسان کو سینس ہونا چاہیے. بہت مسائل ہوتے ہیں. تو موبائل فون کا غلط استعمال یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. یہ دوسری بات والدین کو اس پہ واقعی غور کرنا چاہیے. ایک دوست ہمارے علاقے کا ہے, اس کے سامنے ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا. میں آپ کو موبائل کا نقصان بتا رہا ہوں. ایک چھوٹا سا اس کا بیٹا 4 سے 5 سال کا یوں رو رہا ہے موبائل کے لیے, لگ رہا ہے کہ اپنی جان دے دے گا. تو بیٹا کسی طریقے سے بڑی مشکل سے اس کو سمجھا رہا ہے. میں بولا بھائی اتنی عادت کہاں سے لگ گئی؟ بولا کیا بتاؤ مولانا, اگر اس کو موبائل نہ دو ایسا سانس بھرتا ہے کہ اس کو پھونک کر کے اس کو مطلب بچانا پڑتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دم ہی نکل جائے گا موبائل نہیں ملنے سے. بچے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ملے گا, وہ ان کو ساری ایکٹنگ معلوم ہے. بچوں کو موبائل سے دور رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بڑے ہونے کے بعد اگر صحیح طریقے پہ رہے تو یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. آپ جو چیز ان کو جس راستے پہ چلائیں گے اسی راستے پہ چل نکلتے ہیں. تو 2 چیزیں ہو گئی. اب تیسری چیز بہت اہم ہے, اپنے آپ کو زیادہ فری اور خالی رکھنا. یہ نوجوانوں کے بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہو سکتا ہے. لہٰذا میں والدین کو سب سے پہلے بولوں گا کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو یا تو کسی دینی کام میں لگا دیں, کچھ یاد کرائیے, کچھ پڑھائیے, کچھ بلوائیے, کوئی دینی باتیں, یا کسی دنیاوی کام میں لگا دیں. اگر بچہ کھیلتا ہے نا, گھر میں پورے دن شرارت کرنے دو, تھوڑے بہت سامان توڑ لینے دو. گھر کا سامان نقصان ہو جائے وہ چلے گا, لیکن اگر اس کا اخلاق خراب ہو گیا وہ نہیں چلنے والا ہے. یاد رکھیے. اور نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ یا تو اپنے آپ کو کسی دینی کام میں لگاؤ, اور ہر بار دینی کام نہیں ہو سکتا ہے, دنیاوی کام میں اپنے آپ کو بزی رکھو. خالی اور فری نہ رکھیں. کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ خالی ذہن میں ابلیس اور شیطان جا کے زیادہ وسوسے ڈالتا ہے, اس کے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات ڈالتا ہے. جب انسان زیادہ فری بیٹھا ہوتا ہے تبھی دیکھیں فتنے کہاں سے آتے ہیں. آپ دیکھیں گے پورے علاقے میں جو کوئی بالکل فری آدمی ہوگا, کوئی کام نہیں, وہ آ کے ایک سے ایک نکتے بیان کرے گا. مولوی صاحب اگر کبھی اتفاق سے مل جائے تو مولوی صاحب کو دیکھ کے اس کو سوال یاد آتے ہیں. پہلے سے سوال نہیں ہے, مولوی صاحب کو دیکھ کے اس کو سوال یاد آئے گا, وہ ایک سے ایک کھچڑ دماغ میں اس کے. تو انسان کے خالی اور فری رہنے کا یہ نقصان ہے. اب آئیے قرآن مجید کی اسی پہ ایک آیت لیتے ہیں. ابلیس نے باقاعدہ وعدہ کیا ہے. سورۃ الحجر آپ اٹھائیے, آیت نمبر 36, 37, 38, 39 اور 40. یہ 5 آیتیں ایک ترتیب سے. کیا بہترین بات اللہ نے کی ہے. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس اللہ رب العالمین سے کہتا ہے, جب فیصلہ ہو چکا تھا ابلیس کو اللہ رب العالمین نے جہنمی قرار دے دیا. جب اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا, وہ اللہ رب العالمین سے مہلت مانگ رہا ہے, رخصت لینا چاہتا ہے. اے میرے پروردگار, تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. قال فإنك من المنظرین. اللہ رب العالمین اس کے سوال کے جواب میں بیان فرماتا ہے, جا میں نے تجھے مہلت دے دیا ہے. الی یوم الوقت المعلوم. وہ قیامت تک کے لیے مہلت مانگ رہا تھا اور اللہ رب العالمین اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دیتا ہے. قیامت تک کے لیے تجھ کو مہلت دیتا ہوں. اچھا یہ ساری بات پیش کیوں آئی؟ اب میں پہلے یہ نقطہ بیان کر دوں, اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس آیت کو آگے کروں گا. وہ نکالا کیوں گیا, اس میں ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. اچھا ریزن کیا بتایا؟ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا. اس نے وجہ بتائی. اول من قاس ابلیس, سب سے پہلے جس نے قیاس کیا, سب سے پہلے جس نے دین کے بارے میں عقل دوڑائی وہ یہی ابلیس تھا. اس نے کہا میں بہتر ہوں. کوئی بیوقوف نہیں تھا, بہت اونچا سوچ کے بولا تھا میں بہتر ہوں. کیوں جانتے ہیں کیسے بہتر ہے؟ وہ یوں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ جب آگ کو جلائی جائے تو آگ کی فطرت میں اور اس کے نیچر میں تو بلندی ہوا کرتی ہے, آگ جلاؤ تو اوپر کو جاتی ہے,
اور یہ آدم تو مٹی سے بنے، مٹی کو اوپر سے بھی چھوڑو گے تو جاتی تو نیچے ہے، تو جو چیز اوپر والی ہے وہ نیچے والے کا سجدہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قیاس کرتا ہے، وہ اپنا دماغ چلا رہا ہے رب کے حکم کے سامنے۔ اچھا تو اس اعتبار سے اس کی دلیل کتنی مضبوط ہے، ہاں دیکھو آگ اونچائی کو جا رہی ہے نا، تو جو اوپر جائے وہ بلند ہے اور جو نیچے جائے وہ پست ہے، تو اس اعتبار سے اپنی دلیل اس نے دے دیا تھا۔ لیکن کیا واقعی اس کی دلیل صحیح تھی؟ اب آئیے اس پر ایک روشنی ڈال لیتے ہیں، اس طرح علمی باتیں غور سے سمجھیے گا۔ دیکھو کسی چیز کا اوپر اور نیچے جانا یہ اس کے اچھے یا کسی چیز کے نیچے جانے سے اس کے برے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جیسے آپ ایک ہاتھ میں سونا لے لو اور ایک ہاتھ میں غبارہ ہوا بھر کے چھوڑو، غبارہ کہاں جائے گا؟